مجھے یاد ہے 1980 کی دہائی میں ایک بیک ٹو دا فیوچر کا، کیا وہ اس کا نام تھا، مائیکل فوکس، اس کی کوئی مووی تھی، مجھے یاد نہیں آ رہا، شاید بیک ٹو دا فیوچر یا اس قسم کی، بہرحال تو اس میں ایک سین ہے کہ وہ ٹی وی اسکرین کے سامنے آتا ہے، اور وہ اتنے میں وہ کوئی نیوز آ رہی ہے غالباً کہ ٹرمپ جو ہے وہ دوبارہ سے پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹ بن گیا ہے، تو وہ ایک دم سے مائیکل فاکس جو ہے اپنے چیخ مارتا ہے ہیں یہ کیا، اور ساتھ ہی کوئی کلپ ایسے لگانے شروع کر دیے جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ کوئی بہت بڑی جنگ، جیسے کوئی نیوکلیئر ویپن وار اور اس قسم کی. تو یہ ٹرمپ کے پہلے دور میں تو نیوکلیئر جنگ نہیں ہوئی، کیا دوسرے جنگ میں وہ اس فلمی سین کو عملی طور پہ دنیا میں کرنے آ رہا ہے، یہ دیکھنا بھی باقی ہے. لیکن جو آثار نظر آ رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ یہ اب بہت زیادہ جلد بازی میں ہیں کہ ہم گریٹر اسرائیل کی جو تشکیل میں وہ جلدی کریں. تو وہ آثار وہی نظر آ رہے ہیں. تو کیا ایران پر حالیہ حملوں کے پیچھے یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ایران کے اوپر کوئی بہت خطرناک قسم کا ہتھیار استعمال کرنا چاہتے ہیں، اس کا رزلٹ دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ سیکنڈ ورلڈ وار میں تو وہ اصولی طور پہ ان کو جرمنی پہ ایٹم بم مارنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ایٹم بم صرف ٹیسٹنگ کے لیے کیا تھا کہ یہ اس کے افیکٹ کیا ہوتے ہیں. تو وہ انہوں نے پھر جاپان پر، ایک تو وہ یورپ سے بھی دور تھا اور پھر ان کی ریلیجن سے، ان کی نسل سے بھی جاپانیوں کا تعلق نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی ان کے اوپر ٹرائی کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ ایٹم بم کا اثر کیا ہوتا ہے. تو یہ بہرحال یہ اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے بہت سارے، ہسٹری تو اسی چیز کی گواہ ہے کہ فالس فلیگ کروا دیتے ہیں. چاند ایک اور امریکی فوجیوں کی بھی بیچاروں کا اسٹیٹس کیا ہوتا ہے، وہ بہت ہی پور گھرانوں سے آئے ہوتے ہیں، کوئی فلپائن کا ہے، کوئی ادھر کا ہے، کوئی ادھر کا ہے، وہ کوئی افریقن ہے، کوئی بلیک ہے، کوئی کوئی یلو ریس، یہ وہ تو سارا ایک، تو کچھ وائٹ ریس امریکن فوجی وغیرہ بھی ہوتے ہیں، لیکن مطلب ان کی کلاس بہت لو کلاس ہوتی ہے، اگر وہ جنگوں میں فالس فلیگ میں کام بھی آ جائیں تو ہو کیئر. تو یہ اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایران کی جو حالیہ جنگ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ جو امریکنز کہتے ہیں کہ جو اس نے بھی ہمارے وہ کیا کیریئر پر حملہ کیا تو ہم اس کے اوپر ایٹمی ہتھیار استعمال کر دیں گے. تو اب ان کے بہت سارے جو بیری بردار ہیں یا کیریئر ہیں وہ تو اب کافی بوڑھے بھی ہو گئے، 50-60 ایئر کے بھی ہو گئے ہیں، شاید ان کو ریپلیس کرنے کے لیے کوئی فالس فلیگ اس قسم کا کر دیں تو پھر وہ ان کو ایک جواز مل جائے اپنے ہتھیار ٹیسٹ کرنے کے لیے ایران پر، یا ایران ایسے جن کا اثر جو ہے وہ پاکستان وغیرہ پر بھی ہو. تو ان ممکنات کو ہم بالکل نظر انداز نہیں کر سکتے. بہرطور اللہ خیر کرے، کیونکہ مسئلہ یہاں پھر وہی ہے کہ یہ ہمارا خطہ ہے، ہمارا ہمسایہ کوئی جس کا مذہبی رجحان کچھ بھی ہو، لیکن ہمسائے ایز فار ایز آئی نو جو سب جانتے ہیں وہ بدل نہیں سکتے، اور ہمسایوں کے ساتھ اگر ہم اپنے ہمسائے کا جو ہے وہ خیال رکھیں گے تو یہ اسلامی بھی ایک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ بہت بڑا ایک شیطان جو ہے
شیطان کے مقابلے میں تو ہمیں سب کو اکٹھا ہونا چاہیے. تو اس لیے جو شیطان کے دوست ہیں وہ یقیناً اور یقیناً ایسا، کیونکہ ہمارا اپنا سروائیول اور ہمارا اپنا انٹرسٹ یہ ہے کہ اس ریجن میں کوئی زبردست تباہی نہ ہو. اگر ایسا ہوگا تو یقیناً اور یقیناً اس کی زد میں وہ لوگ بھی آئیں گے جو کہ آج اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ جی وہ ہے اور یہ ہے وہ ہے. تو ہمیں اپنا دیکھنا ہے کہ ہمارا مفاد کیا ہے. ہمارا مفاد یہی ہے کہ اس خطے میں امن رہے. تو اگر وہ اپنی سازش میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں تو پولرائزیشن اور ہوگی، کیونکہ جو کہا جاتا ہے کہ ایران جو ہے وہ اکثریتی شیعہ ہے اور ساری دنیا کے شیعوں کی مرکزیت وہ ہے. تو امیجن کریں اگر وہاں کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا تو پھر مختلف ممالک میں جو دجال کی پلاننگ ہے کہ وہ سیکٹیرین بیس کے اوپر بھی اسلامی ممالک میں کچھ تو خون جاری رہے. ہم دیکھ چکے ہیں کہ آلریڈی پاکستان اور افغانستان، ظاہر ہے انہوں نے طالبان کو تو وہ ایک ٹھیکہ دیا ہوا ہے، وہ ٹھیکے کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور وہ اس میں جو نیشنلسٹ وغیرہ بھی شامل ہیں کہ بھئی چلو پاکستان جو ہے وہ ڈیسٹیبلائز ہو جائے اور ہمیں اپنا آزاد پشتونستان اور آدھا ہم افغانستان کے پاس چلا جائے، خواہ اس کی قیمت میں جو ہے وہ کیا بولتے ہیں پاکستان، ان کو تو خیر پاکستان کی سالمیت کا، وفاق کا تو وہ ہمیشہ سے جو ہے اس کو ریجیکٹ کرتے آئے ہیں. تو اصل میں نہ تو ان کو آزاد پشتونستان ملے گا پاکستان کی طرف کے ڈیسٹیبلائز ہونے سے، اور نہ ہی جو ہے وہ کیا بولتے ہیں دوسرا کوئی چیز اچیو کر سکیں گے. نقصان ہے اور پوری امت کا نقصان ہے کہ کوئی بھی اسلامی ملک جس کے پاس تھوڑا بہت آرگنائزڈ آرمی ہے، کچھ ویپن ہیں، وہ مزید کمزور ہوں گے، اور کل کو کیا لاہور، کیا کابل، کیا ہرات، یہاں دجالی آرمی آ کے پھر انہوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ کون افغان ہے کون پاکستان ہے یہ وہ، تو وہ پھر طالبان جو ان کے ہی اتحادی ہیں ان کے ساتھ مل کے گلے کاٹنے شروع کر دیں گے. تو ہم سب کا مفاد یہی ہے کہ اسلامی ایسٹس جو ہیں، جو ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی جان دے کر وہ بنائے ہوئے ہیں، ان کا تمام، کیونکہ وہ اسلام کے نام پر ایک چیز حاصل کی گئی ہوئی ہے، پاکستان کے نام پر نہیں. اور جو فورسز خواہ وہ پاکستان میں بیٹھی ہوئی ہیں یا وہ کیا بولتے ہیں افغانستان میں یا کہیں بھی، اگر وہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے صہیونی منصوبے پہ کام کر رہے ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ وہ یقیناً اور یقیناً دجال کے کرندے ہیں. تو یہ نہ سوچے کہ اوریا مادر چوت جو ہے وہ حرام زادہ، وہ کتی کا بچہ، وہ کیا کہتا ہے ان کے بارے میں کہ یہ صحابہ سے بھی بڑے جہادی بن گئے. یہ جن کو پہلے سے دوسرا کلمہ شاید پہلا بھی نہیں آتا. تو یہ مادر چوت لوگ جو ہے یہ کس طریقے سے آ کے غلط بیانی کر کے دجال کے مشن کو پایا تکمیل پہنچانے کے معاون ہیں. تو یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے. اب یہاں جو خطرات ہیں، اگر یہ جنگ ٹل جاتی ہے اور اگر یہ ایران کی حکومت ختم ہو جاتی ہے، اگر تباہی ہو جاتی ہے، کچھ وہاں جو ہے ایسا سیٹ اپ بن جاتا ہے جو دجال چاہتا ہے، تو پھر اس پورے خطے میں ایک اور جنگ جس کو ہم فرقہ واریت کی بنیاد کے اوپر یقیناً اور یقیناً آج ابھی دیکھ لیں کہ لوگوں کی کیا بولی جا رہی ہے. تو اس سے ہمیں بالکل اور بالکل دور رہنا ہے اور یہی کوشش کرنی ہے کہ ہم یہاں کوئی ڈسٹرکشن جو فورسز ڈسٹرکٹیو فورسز کی پریزنس ہے
وہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہ ہو سکیں، کیونکہ یہ ویو ہے، اور یہ ویو وہ ہے جو جیسے ہی چلے گی تو اس ویو کا اثر جو ہے پورے علاقے میں ہوگا، اور خاص طور پہ پاکستان میں ہدف پاکستان ہی ہے۔ انہوں نے مئی میں کوشش کی، یعنی ماضی میں بھی کرتے رہے، مئی میں کوشش کی ہندوستان کو انہوں نے وہ کیا بولتے ہیں پمپ کیا، یہ کیا، تم اتنی بڑی فورس ہو، رفیل بھی تمہیں مل گئے ہیں، تمہیں یہ ڈرون بھی مل گئے ہیں، تمہیں ہر چیز اللہ 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 پاؤ، ہم پڑھو، اور پاکستان کے جو نیوکلیئر ایسٹس ہیں وہ اس میں ناکام ہوئے اللہ کی طرف سے۔ شکر ہے، تھینکس گاڈ۔ اب طالبان کو تو سمجھ جانا چاہیے، اتنی بڑی طاقت جو پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹ کو ختم کرنے آئی تھی ہر طرح سے مسلح ہو کر، اللہ، یہ پاکستان کا کمال نہیں ہے، اللہ کی حکمت تھی کہ ان کو منہ کی پڑے، لیکن طالبان اب اللہ کی حکمت کو چیلنج کریں، اور پھر کبھی لاروبر اور کبھی پاکستان تنا منم، پاکستان چدے دا ہو شیطان دے داسے پاکستانی آن چدے مسلمانم نہ دے داسے، تو پاکستان کو نہ منم کا جو ہے وہ آپ کے اپنے نقصان میں ہے۔ پاکستان ایک حقیقت ہے، اور حقیقت کو تسلیم نہ کرنے والے بیوقوف ہیں، جاہل ہیں، تو اس لیے مان لو، جب مان لو گے پھر دوسری طرف بھی آؤ گے۔ جی، موجودہ صورتحال، یہ جنگی حالات، یہ سارا بہرحال یہ تو میں بارہا کہہ چکا ہوں، اور میں اسی کے اوپر قائم ہوں، کیونکہ یہی سچ ہے، سچ پہ قائم ہونا چاہیے، ہمیں اپنے تجزیے اپنے پاس رکھنے چاہیے، جو ریالٹی ہے اس کے اوپر بات کرنے چاہیے، وہ صرف یہی ہے، نہ تو یہ جناب علی کیا بولتے ہیں آئل کے اوپر قبضہ کرنے کا مسئلہ ہے، نہ ہی کوئی وہ خلیج فارس پر قبضہ کرنے کا مسئلہ ہے، نہ ہی یہ کوئی لینڈ گریب کرنے کا ہے، کیپچر کرنے کا ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ صرف یہی ہے کہ کوئی بھی اسلامی ملک جو ہے وہ اس کے پاس دفاعی صلاحیت نہ ہو یا بہت معمولی ہو، اس کی بہت چھوٹی فوج ہو، کوئی اگر ویپنز بھی ہوں تو وہ بھی ہمارے ہوں جو ہم کنٹرول کر سکیں، یہ وہ جیسے یہ سعودی عرب، قطر وغیرہ، یہ دجالی ریاستوں کے پاس ہے، تو وہ نہ تھی کم نہ پت کم۔ سعودی عرب کو چاہیے تھا نا کہ جب جنگ ہو رہی تھی پاکستان انڈیا کی، سارے اپنے وہ بھیج دیتا، اوکے، اور کہتے ہیں جی ہم نے ان سے دفاعی معاہدہ کر لیا۔ جنگ ہو رہی ہے پچھلے 5 سالوں سے جو ہے طالبان کے خلاف، تو وہ اپنے ویپن دیتا ہمیں۔ تو بہرحال یہ سارے ایسے دکھانے کی باتیں ہیں، اصل مسئلہ یہی ہے کہ کسی بھی صورت میں پاکستان نے جو ایٹمی ایسٹ ڈیولپ کر لیے ہوئے ہیں، ان کو اب ہم نے کس طریقے سے وہ ختم کرنا ہے، اس کا جو بھی ٹیکنیکل جو بھی آپ کہہ سکیں، وہی مرکز ہے، اوکے۔ تو اس کے لیے انہوں نے پہلے وربلی کوشش کی، بھٹو کو کہا باز آ جاؤ ورنہ میں تمہیں ہاریبل ایگزامپل بنائیں گے، اور پھر ضیاء نے جو کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو یہاں اگین اینڈ اگین ہمیں الرٹ ہونا ہے اب اندر کے دشمن سے، اوکے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ ہمارے اندر کے جو بڑے بڑے دشمن ہیں اس میں یہ قادیانی ہولڈ ہے، اس میں میں کبھی بھی اس سے باز نہیں آؤں گا، یہ سچ ہے اور ہمیں سچ کا ساتھ دینا ہے، اوکے۔ میں قادیانیوں پہ بالکل اور بالکل یقین نہیں کرتا، کیونکہ ان کا پہلی محبت پاکستان نہیں ہے، ان کے اپنی جماعت کے انٹرسٹ ہیں۔ جو بڑا بڑا عہدیدار آیا ہے اس نے پاکستان کے انٹرسٹ کی نہیں سوچی، اس نے اپنی جماعت کے حکم کو فالو کیا۔ فور ایگزامپل بھٹو کو پھانسی دینا، پاکستان اس نے اگر 10 قتل بھی کیے ہوتے پھر بھی اس کو پھانسی دینے کا کوئی جواز نہیں تھا، کیونکہ نقصان پاکستان کا تھا، لیکن کیونکہ یہ انسٹرکشنز جو تھیں انہوں نے اپنی جماعت کی فالو کی اور اس کو یہ کر دیا، اور نقصان پاکستان کا ہوا۔
فائدہ جس کو سو کولڈ کہہ سکتے ہیں وہ جماعت قادیانی کا ہوا کہ انہوں نے ریونج لے لیا. تو اس لیے مشتری ہوشیار باش. رہی بات افغانستان کی، تو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ جناب علی طالبان کو جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں کہ جی ناٹ اونلی طالبان بلکہ جو شاونسٹ ٹائپ نیشنلسٹ ہیں، پیپل لائک منظور پشتین اور اس قسم کے کریپ جو ہے یہ ٹرینڈ ہیں. ان کو مکمل طور پہ پلان دیا گیا تھا اشرف غنی قادیانی کے وقت میں، اور یہ کیا بولتے ہیں عمران خان قادیانی کے کزن جو ہے شاہد جاوید برکی. اس ماں چوت کو تو پکڑ کے پھانسی لگاؤ نا. ساتھ ساتھ اوریا مقبول جان کو پہلے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں شکاری نہیں، بھوکے کتوں کے سامنے اس ماں چوت کو پیش کرو. تو یہ کوئی نہ کوئی تو ہونا چاہیے نا ہمارا اصول کہ ایک آدمی آج بھی جو مسلمانوں کے پاکستانیوں کے گلے کاٹ رہے ہیں ان کا دفاع کر رہا ہے اور ریاست اس کے اوپر ہاتھ نہیں ڈال رہی پبلکلی. اس کو جو ہے نا وہ اس کے جسم پہ دہی لگا کے اس کو پھینکو اس مادر چوت کو. ایک وہ جو کنواں نہیں ہوتا جس پہ کیا کہتے ہیں سائیکل چلاتے ہیں موٹر سائیکل، ایسے میں ڈال کر کتوں کو چھوڑو. پھر دیکھو اس پین چودہ اس قسم کے جتنا بھی کچرا ہے، یہ ہاریبل ایگزامپل ان کو جب تک نہیں بنایا جائے گا. جو ڈس انفارمیشن پاکستان کے مفاد کے خلاف جو چیز جائے گی اس کا پھر انجام دنیا کو عمران خان اور اس کے جو عمران خان قادیانی اور اس کے کتوں کو بھی پھر پتہ چل جائے گا. اوکے وہ کیا عادل راجہ اس مادر چوت بونڈی کو تو لے کے آؤ اس میں اس قسم کے لوگوں کو. ہمارا مسئلہ کچھ اس وقت کچھ اور ہے. یہ آسم نے بہت بڑی غلطی کی ہوئی ہے اس نے کہ اس مادر چوت کو جیل میں رکھا ہوا ہے. اس وقت میں تو اس کو باہر ہونا چاہیے تھا عمران خان کو. وہ اس نے ایسے بیانیہ اور ایسے حرکات و سکنات کرنی تھی کہ وہ بالکل اور بالکل اس مادر چوت نے اگینسٹ دا اسٹیٹ انٹرسٹ جا کے اس نے اسٹیٹمنٹ دینی تھی، وہ اور ذلیل ہو جاتا. خیر تو دیکھیے جناب علی اب افغانستان کے ساتھ جو جنگ ہو رہی ہے یہ اس کے بارے میں تو میں یہی کہتا ہوں کہ جناب علی یہ انفارچونیٹ ہے. جو زمینی حقیقت ہے اس کو جان لو جو ہمارے یہاں کسی کو نہیں. اب میں تھینکس گاڈ کہ میرا بیانیہ جو ہے اب لوگوں کے ذریعے پہنچ رہا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ کیا حقیقت ہے کیا، ورنہ دوسرے وہ مدر چوتھ لبرل سیکولر اس قسم کے حرام زادے آ کے تو وہ جی او پاکستان انٹرفیئر، او جی پاکستان نے اس کو 5واں صوبہ بنا رہا ہے، او جی پاکستان جو ہے وہ تو کیا بولتے ہیں اس کو اپنے جو ہے مفاد کے لیے یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، ان کو شمسی بیس دے دیا ہے، ان کو فلانا کر دیا ہے، ان کو چلو میں تو بتا رہا ہوں بھائی شمسی بیس دیا ہے. آپ تو کنسیڈر کرتے ہیں نا ہمیں دشمن. اگر دشمن نے کوئی ایسی حرکت کر دی تو اس سے اس کے اوپر یا تو دوست سمجھو پھر شکوہ کرو. 47 سے جو ہے آپ نے ہمیں دشمن ڈکلیئر کیا ہوا ہے. اچھا یہ بھول گئے کہ یار 10 ملین لوگوں کو انہوں نے پناہ دی تھی جو رشین سے بچے ہیں، یہ بھول گئے. یہ بھی بھول گئے کہ ہزاروں نوجوان جو ہیں وہ سرزمین افغانستان کے لیے گئے اور وہاں جا کے انہوں نے روسیوں کے خلاف گولی کھائی اور مر گئے. یہ بھول گئے. تو ایک ہی شمسی ایئر بیس، تو شمسی ایئر بیس سے کتنی ہلاکتیں ہوئی، کیا ہوا یہ وہ. تو کیا قندھار کا ایئر بیس بھی مشرف نے دیا تھا، جلال آباد بھی، بگرام بھی، ہرات بھی. وہاں سے زیادہ طیارے اٹھے اور انہوں نے مارا، اور جو بادشاہ تھا اس وقت وہ طالبان کی بغل میں بیٹھا ہوا ہے. طالبان اس کو گلے لگا رہے ہیں، طالبان اور یہ وہ بہنچود ہے جس نے سب سے پہلے یہ کہا تھا کہ بیڈ اینڈ گڈ طالبان. لیکن وہ کہتے ہیں جی طالبان، یہ اس نے کہا تھا، پاکستانیوں نے کہا تھا، تو یہ غلط ہے.
خیر ہم نے صرف سچائی کا ساتھ دینا، سچائی جو ہے وہ میں بارہا بیان کر رہا ہوں. تو اصل مسئلہ پھر یہی ہے. دیکھیے اس کی ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بھی ہے. ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بھی یہ ہے کہ مغلوں کی اور افغانوں کی آپس میں اچھے تعلقات نہیں تھے. اوکے. اور جب مغل ڈاؤن فال ہو گیا، انگریز آ گئے، اور پھر اس کے بعد 47 میں پارٹیشن ہو گئی، تو جو پاکستان بنا ہے انہوں نے یہی سمجھنا چاہتے رہے کہ یہ مغل سلطنت کا جو ہے وہ ریوائول ہو گیا، پاکستان بن گیا. ان کے ذہن میں یہ ہے. اور مغل کیونکہ ان کے دشمن تھے، مغلوں کی ان کے ساتھ جنگیں بھی ہوئی تھی غالباً، یہ وہ جو بھی ہے ہسٹری کا پارٹ ہے. حالانکہ پاکستان اس بیس پہ نہیں بنا تھا، لیکن وہ یہ سمجھنا چاہتے ہیں. وہاں ایک کانفرنس ہو رہی تھی، 1985 کی بات ہوگی، وہاں پر وہ بتا رہے تھے ایک وہ پیر روشن کو، بہت زیادہ وہ بڑا بزرگ اور بڑا انقلابی اور پتہ نہیں کیا کیا. اس میں ان کا ایک دانشور تھا، اس کا نام حمیدی کچھ اس قسم کا نام تھا، مجھے پتہ نہیں، اس وقت بھی بہت بڑا تھا. وہ تقریر میں یہی بتا رہا تھا کہ یہ اصل میں ہم میں اب پیر روشن پیدا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ کھڑا ہوا تھا مغلوں کے خلاف اور ان کے خلاف، تو پھر اس کے خلاف مغلوں نے سازش کی. اور یہ کیونکہ پاکستان جو ہے وہ تسلسل ہے مغل سلطنت کا، تو اس لیے ہمیں پیپل لائک پیر روشن. تو ان کا سب سے بڑا بزرگ پیر روشن ہے، حالانکہ نظریاتی طور پہ وہ مسلمان نہیں تھا، وہ فری میسن تھا، دجال کا فالوور تھا. اس کی تعلیمات میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں جس میں اس نے دعوے کیے ہوئے ہیں. یہ بہرحال چلیں، یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے. تو یہ جب تک ان کے ذہنوں سے چیز نہیں نکلے گی تب تک ہم معاملات کو سمجھنے میں جو ہے وہ سمجھنے میں کامیاب نہیں ہوں گے. یہاں وہ جو سیکولر وغیرہ ہیں بہنچو، جن کو پتہ کچھ نہیں ہوتا، جو صحافی وغیرہ، وہ اکثر کہا کرتے تھے، اب تھوڑی تھوڑی وہ مدم ہوئی ہے ان میں چیزیں آفٹر لسننگ مائی پوائنٹ آف ویو. اوکے. کیونکہ وہ تو چیزوں کو جانتے نہیں ہیں. اوکے. اگر ریفرنس بھی دیں گے تو کسی انگریز کا دے دیں گے، چلو جی امپریس ہو جائیں گے. انگریز جو ہے اس کی لکھی بات جو ہے غلط ہو ہی نہیں سکتی، یہ تاثر دینا یہ وہ. تو ایک آدمی جو کہ بے شمار اپنے تجربات کی بنیاد کے اوپر اور پھر اللہ کے فضل سے ایسے ریفرنسز دے رہا ہے ان کے اپنے ذرائع ابلاغ سے جن کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے، تو وہ بات زیادہ اتھینٹک ہوگی. یا کہ ایک انگریز ایک جو اس خطے میں نہیں آیا، ٹھیک ہے اس نے کتاب لکھ دی، چند ایک کتابیں پڑھ کے یہ وہ کر کے تھوڑے دن ادھر ادھر گزار کے، تو وہ ٹھیک ہے، دیٹس اندر تھنگ. اوکے. لیکن اس کی ساری لکھی باتیں جو ہے وہ 100% درست تو نہیں ہو سکتی. 100% درست جو ہے وہ تو الہامی کتابوں میں ہوتا ہے، اور وہ بھی قرآن ہے. تو اینی ہاؤ، جو چیز بہت سارے لوگوں کا یہی رویہ تھا آج سے 5-8 سال پہلے کہ اوہ جی دیکھیں جو بھی آتا تھا بلیم پاکستان کو افغان ایشوز کے اوپر. اوکے. کیونکہ وہ بیسک چیزوں کو جانتے نہیں ہیں. اوکے. آج بھی ہیں بہت سارے مادر چود، لیکن آہستہ آہستہ ان کا جو شعلہ بیانی ہے وہ مدھم ہوتی جا رہی ہے. کہ آغا وسیم نے ان کے سارے بیانیے جو ہیں جو غلط ہیں ان کو بتایا ہے کہ آپ غلط ہیں، اور درست کیا ہے میں نے وہ بھی بتایا ہے. تو یہ بھی ایک کہ جی پاکستان ڈکٹیٹ کر رہا ہے افغان لیڈرشپ کو، وہ ہمیشہ سے اپر ہینڈ وہاں رہنا چاہتے ہیں، افغانوں کو دوست نہیں بنانا چاہتے، ان کے ساتھ اچھے مراسم رکھنا نہیں چاہتے. یہ ساری غیر حقیقی باتیں ہیں. ریکارڈ میں آئیں، ریکارڈ پر جائیں، تاریخ میں جائیں تو آپ دیکھ لیں کہ کتنے ہیڈ آف اسٹیٹ جو ہیں افغانستان کے، انہوں نے پاکستان کو آ کے وزٹ کیا ہے اور فرینڈشپ کی طرف ہاتھ بڑھایا ہے. اوکے. پھر اگر پاکستان کے ہیڈ آف اسٹیٹس جو ہیں وہاں گئے ہیں اور ان کو دوستی کی آفر کی ہے، اگر 25-20 بار کی ہے تو افغانوں نے 5 بار بھی نہیں کی ہوئی.
اوکے، جیسے میں بتا چکا ہوں ذوالفقار علی بھٹو شہید نے کتنے ایفرٹس کیے ہیں. وہ پہلے ہی وہ کیونکہ وہ یہ جانتا تھا یہ ماچو آج کل یہ عمران خان، قادیانی، شہباز شریف، یہ اس قسم کے مادر چود یہ کیا جانے. جیسے وہ پاور میں آیا وہ جانتا تھا کہ پاکستان کو انڈیا اور افغانستان جو ہے وہ سینڈوچ بنانا چاہتے ہیں، تو اس نے فوراً جا کے ظاہر شاہ کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھایا. وہ اور بات ہے کہ اوپر سے تو وہ برادر من اسلام اور یہ اور وہ، حالانکہ ظاہر شاہ کو تو خود پتہ نہیں ہے اسلام کیا ہے. اس کا تو جو باپ تھا وہ مادر چوت جو تھا وہ قادیانیوں کی مدد سے حکومت میں آیا تھا. اس نے قادیانیوں کی وہاں بڑی فیور کی ہوئی ہے جیسے میں بتا چکا ہوں. اوکے، اور اس چیز کے بھی جو آثار ہیں، جو فیکٹس ہیں، وہ بھی سامنے آئے ہیں جو میں نے ہی فائنڈ آؤٹ کیے ہیں اللہ کے فضل سے، کہ جب یہ دہرادون میں تھے تو وہ خادم حسین بیروی ایک وہاں کا امیر تھا جماعت قادیانی کا، ان کے ساتھ اس خاندان کے بڑے اچھے تعلقات تھے. اوکے، تو پھر جب وہ افغانستان میں کلکانی کی حکومت کو ختم کرنے جا رہا تھا تو اس کو مکمل طور پہ سپورٹ قادیانی جماعت نے کیا تھا. قادیانی جماعت کے اوپر وہ مسعود اور کیا بولتے ہیں دوسرے قبیلے کے جو وہاں وزیرستان میں ہیں، ان کو جو ہے بھرتی قادیانی جماعت کے کہنے کے اوپر ہوئی تھی، جس میں وہ کیا فقیر و فیپی بھی شامل تھا. مجھے یہ تو نہیں پتا وہ قادیانی تھا یا نہیں، لیکن وہ اس لشکر میں ضرور شامل تھا جو نادر شاہ کے ساتھ گیا تھا بچہ یعنی حبیب اللہ کلکانی کے خلاف جنگ کرنے. اوکے، تو بہرحال یہ ڈیفینیٹلی میں نے ہی الحمدللہ شکر ہے خدا کا کہ یہ اچھا کام بھی ہوا، اور میں نے بہت بڑی فیور کی افغان قوم کی کہ ان کو میں نے بتایا. اب وہ مانے نہ مانے یہ بات ہے، میں نے تو بتا دیا ہے کیونکہ میں تو ان کو بھی امت کا حصہ سمجھتا ہوں اور کہ اچھے جذبات ہیں یہ وہ. لیکن اگر وہ مطلب روش اگر ان کی درست نہیں ہے تو پھر اچھا دوست وہ ہے جو اپنے کسی اس کو دیکھ کے اس کی روش جو درست نہ ہو اس کو کریکٹ کرنے کی کوشش کرے. یہ دشمنی نہیں ہے. 60-70 کی دہائی میں جو ہے جتنے بھی وہ پاکستان کے بارے میں افغانستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہوتی تھی وہ ان کی اوپینین کو مطلب کنسیڈر کیا کرتے تھے، غفار خان اور ولی خان، اجمل خٹک وغیرہ یہ وہ. تو اسی میں جو ہے وہ جو میری فائنڈنگ ہوئی ہے، جو یہ میں نے دیکھا کہ جیسے ہی ذوالفقار علی بھٹو یا کوئی بھی دوسرا ہیڈ آف اسٹیٹ پاکستان کا کابل سے تعلقات سموتھ کرنے کے لیے گیا ہے تو ادھر کوئی نہ کوئی ایسا بیان ان کی طرف سے آ گیا ہے جس کے بارے میں فار ایگزامپل یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا بولتے ہیں کابل ٹائمز کی ہے کہ وہ بھٹو نے قومی اسمبلی میں کہہ رہا کہ میں تعلقات اور یہ اور وہ افغانستان کے اچھے بہتر اور وہ. اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ وہ وزٹ وغیرہ اپنی وائف کو بھی بھیجا آل دیٹ اینی ہو. تو اس کے فوراً بعد جو ہے مسٹر غفار خان اور ولی خان وغیرہ نے وہاں پر ان کے جریدے میں ان کے پریس کو افغانستان کے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھٹو جو ہے وہ اس کی بات کے اوپر یقین نہیں کرنا چاہیے، وہ فریب کار ہے اس قسم کا. تو یہ آپ اور اس کے علاوہ وہ غفار خان صاحب نے ہندوستان کے میں بیٹھ کر تو وہ بیان دے رہا ہے، اور یہ وہ پیریڈ ہے جب کہ بھٹو ان کے ساتھ ٹرمز بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے فرینڈلی، اور یہ کہہ رہا ہے کہ بھٹو جو ہے وہ سارا پاکستان کی مشکلات جو ہیں یہ فارسی کا ہے تو اس میں وہ ہے ہی بھٹو کی وجہ سے. تو حالانکہ اگر کوئی سمجھدار ہو، اپنی قوم کا ہمدرد ہو، وہ یہی کہے کہ یار یہ ان دونوں ممالک کے تعلقات اچھے ہوں گے تو اس کا اچھا فائدہ میری قوم کو ہی ہوگا. لیکن وہ ایک تو افغان نہیں چاہتے تھے، اور دوسرا
ان کے جو ایڈوائزر تھے پاکستانی یا ولی خان فیملی وغیرہ، وہ تو بالکل ہی ان کو اس راستے پہ آنے نہیں دے رہے تھے. تو اسی طریقے سے مجھے ہاں جب یہ کچھ عرصہ پہلے اشرف غنی آیا پاکستان کے وزٹ پر اور بڑا دھوم دھماکے، میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ یہ جیسے ہی واپس جائے گا وہاں کوئی نہ کوئی تحریب کاری ہو جائے گی. اوکے. اور اس کا الزام پاکستان پہ لگا کے یہ جتنے بھی ایک اس کے دورے ہوئے ہیں، اس نے یہاں کرکٹ میچ بھی دیکھا، نواز شریف بھی بیٹھا ہوا اور یہ اور وہ مجھے تو پتا تھا کہ یہ جسٹ ویسٹ آف ٹائم، یہ صرف دکھاوے کی چیز ہے، ریالٹی کچھ اور ہے. یہاں بڑا لکھنا شروع ہو گیا جی پاکستان افغانستان نئے دوستانہ مور پہ آ گئے یہ وہ، لیکن آئی نیو کہ یہ سارا فریب ہے، نظر کا دھوکہ ہے. جس دن وہ وہاں پہنچے اگلے دن کابل میں کوئی بم کا دھماکہ ہو گیا، انہوں نے کہا ISI پاکستان نے کروایا ہے، اور اس کے بعد وہ پھر وہی اینٹی پاکستان اور آل دیٹ بلیم اور آل. اب ان کے جرنلسٹ کہہ رہے ہیں، وہی جرنلسٹ جو کل منہ اٹھا کے کہہ رہے تھے کہ یہ تو پاکستان نے کیا ہے، اور اب وہی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فلانا جو تھا نا ان کی پولیس کا افسر یا کوئی وزیر وغیرہ، اس نے یہ سارا کیا تھا. اینی ہو، جو یہ چیزیں سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن جو ہمارے یہاں افغانستان کے بارے میں اب تھوڑا بہت پتہ چلتا جا رہا ہے، وہ بھی مجھ جیسے لوگوں کے ایفرٹس کی وجہ سے، ادروائز تو پیپل آف پاکستان مین اسٹریم پاکستان میں وہ تو کچھ بھی نہیں جانتے. بہرحال خرابیاں جو ہیں وہ بہت پہلے سے شروع ہوئی ہیں، کوئی آج طالبان کی وجہ سے نہیں ہے. جو لوگ ان فیکٹس کو نہیں جانتے وہ جو مرضی کہیں، لیکن زمینی حقیقت کچھ اور ہے. مسئلہ ایک سمپل سا ہے، جیسے ہی پاکستان بنا تو یہ تاثر عام کر دیا گیا کہ یہ چند ایک سالوں کے اندر اندر خود ہی مطلب عدم استحکام کا شکار ہو کر، یہ نہ ان کے سورسز ہیں نہ ہی ان کا کوئی بیس ہے، تو یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کے واپس ہندوستان اکھنڈ بھارت کا حصہ بن جائیں گے. کیونکہ بنیادی طور پر یہ ایک مصنوعی ریاست ہے، جو کہ یہ کانگریس وغیرہ نے یہ ایک ماچدکی کی تھی کہ یہ جو ہے نا انگریز کی بنائی ریاست ہے اور یہ مصنوعی ریاست ہے اور فلانا فلانا. وہی بیانیہ جو ہے وہ کابل تک منتقل ہو گیا. اب یقیناً افغانستان کا انٹرسٹ تو تھا کہ یہ جو بھی ہمارا، حالانکہ وہ ابدالی آکوپائڈ تھا پشاور، کوئی ان کی حکومت کا افغانستان کا نہ وہاں رول تھا، ایک فیملی کا رول تھا. سارے لوگ جو ہیں وہی اسی ایک فیملی سے تعلق رکھنے والے تھے، بڑے بڑے پوسٹیں اور یہ اور وہ، تو ذریعہ آمد تھا یہ سب سے زیادہ. یہاں ان کو وہ پیسے ویسے ٹیکسیشن یا جو بھی ہوتا ہے وہ ملتا تھا. اور بالکل جس طریقے سے کشمیر کے اندر ان کا رول تھا، لوگوں سے ٹیکس کلیکٹ کر کے تو وہ قندھار اور کابل بھیج دیتے تھے، یہی حال یہ ان کا تھا. اگر یہ اپنا وطن اس کو سمجھتے تو جیسے میں بتا چکا ہوں، وہاں کھڑے ہو کے لڑتے سکھوں کے خلاف جو ہے، یہ تو انہوں نے ان خٹک وغیرہ یوسف زئی وغیرہ کو غیر سمجھا، اور یہ بھی نہیں سمجھا کہ یہ ہماری سرزمین ہے جو آج کلیم کر رہے ہیں، تو اس کے لیے اب خون بھی دیں، لڑیں بھی. تو چلے گئے. کیا نام تھا جنرل عظیم اور بہت سارے پشاور کے، یہ سردار داؤد خان کا گرینڈ فادر سردار تلئی وغیرہ، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہم نے اس کو آکوپائی کیا ہے، اور جو بھی آکوپیشن ہوتی ہے فور لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہوتی ہے، کیسے پھر وہ ختم ہوتی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ہم یہاں لڑنے مرنے سے بہتر ہے، پیسہ بھی ہے ہمارے پاس، سارا کچھ ہے، تو جائیں واپس اپنے اچھے موسم میں کابل کے، وہاں انگور کھائیں، سیب کھائیں. یہ تو بہرحال یہاں یہ یعنی سچ ہے. اب کوئی دوسرا سچ ہے تو وہ پھر پنہا ہے، ہمیں نہیں پتہ.
ہم نے ظاہر پر جانا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہی چیز جو کانگریس کے نے مطلب پرچار کیا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ بہت جلد ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا, یہ ایک مصنوعی ریاست ہے اور اس کے بعد یہ اکھنڈ بھارت میں دوبارہ شامل ہو جائیں گے, تو ادھر جو ہے وہ آپ ولی خان کیا غفار خان وغیرہ آپ جو ہے پشتونستان افغانستان گریٹر کا پھر بڑا اچھا موقع مل جائے گا. تو وہ اسی طاق میں اور اسی چیز کو انہوں نے انڈرسٹینڈ کیا, یہ ریئلٹی نہیں سمجھی کہ پاکستان ایک حقیقت ہے, اور فرض کیا اگر یہ کل کو ٹوٹ پھوٹ کی بجائے یہ مضبوط بن گیا تو اس کے ساتھ تو اچھے دوستانہ تعلقات بنانے ہمارے افغانستان کے مفاد میں بھی ہیں. اوکے, کیونکہ یہ یہاں سارا سپلائی وغیرہ جو بھی آپ سمجھتے ہیں بہتر, لیکن انہوں نے اس چیز کو نہیں دیا کہ اتنا زیادہ جو ہے ان کے ذہنوں میں یہ چیز سما گئی تھی کہ 1-2 سال میں ہم گریٹر افغانستان کی تشکیل کر دیں گے, لہذا ان سے دور رہو, ان کو جو ہے ان کو مطلب ان کے قریب آنے کی ضرورت نہیں ہے, تو تھوڑے عرصے بعد خود ہی ختم ہو جائیں گے تو ہم اپنا. تو یہ چیز جو ہے اس وقت سے لے کے آج تک ان کے ذہنوں میں ہے اور اس سے ہٹ نہیں رہے. حقیقت یہ ہے کہ اب وہ ان کو تسلیم کرنا چاہیے کہ پاکستان ایک خود مختار ایک ریاست ہے, ایگزسٹ کرتی ہے. اوکے, اب ان کے نزدیک مصنوعی کا کیا تشریح ہے یہ مجھے نہیں پتا. تو بھئی پاکستان جو ہے وہ ایک اکائی کے اوپر تو جمع ہیں. اوکے, کیونکہ یہ اکھنڈ بھارت تھا جو بھی ہندوستان اور یہ اور وہ, تو ہندوستان ایک اسلامی ریاست کے طور پر تو نہیں جانا جاتا تھا بیفور پارٹیشن. یہ ظاہر ہے ہندو میجورٹی اور رولڈ بائی دا برٹشرز, یہ شناخت تھی. اور مسلمان جو تھے اس خطے کے وہ نہ تینوں میں نہ تیروں میں. اوکے, صرف وہ خوشحال طبقہ تھا یا وہی مراد یافتہ طبقہ تھا جو قادیانی تھے, باقی مسلمانوں کو تو کوئی پوچھتا نہیں تھا اکھنڈ بھارت کے دوران. تو یہاں کیسے مصنوعی ریاست ہو گئی؟ 1946 کے جو انتخابات ہیں وہاں صوبائی انتخابات میں تو مسلمانوں نے مسلم لیگ کو ووٹ دیا تھا. کس لیے دیا تھا؟ کہ یہ پاکستان ڈیمانڈ کر رہے تھے سیپریٹ لینڈ. اوکے, جو چیز الیکشنز اور لوگوں کی رائے کے اوپر سلیکٹ ہو گئی ہے کہ یہ مسلمانوں کا رجحان جو ہے ایک نئی ریاست ہندوستان کے اندر اسلامی ریاست کے اوپر ہے. اوکے, اس کو آپ مصنوعی کہہ رہے ہیں. تو اس نقطے کے اوپر یہ پلیٹ فارم کے اسلام کے نام پر بنا ہے. ہمارے پاس تو ہے ایک افغانستان, ایک قوم کا نام ہے. اوکے, اور وہ وہاں تاجک دوسری قومیں بھی ہیں. اوکے, لیکن ان کی قومی شناخت نہیں ہے. اور یہ سارے علاقے جو ہیں تاجکستان اور یہ ایسٹ کیا بولتے ہیں ناردن پارٹ اور ہیرات وغیرہ, یہ تو جنگیں کر کے ان کو مقبوضہ بنایا گیا ہوا ہے. اوکے, ورنہ تو وہ 47 سے پہلے 1747 سے پہلے وہ کیا تھے ان کے, وہ دوسری ریاستیں تھیں. اوکے, تو نام بھی افغانستان ایک قوم کا. اوکے, اگر اس میں صرف افغان ہوتے پھر تو ٹھیک ہے. اور پھر جو جغرافیہ ہے وہ بزور بندوق حاصل کر کے تو اس کو یہ اسلام کے نام پر تو نہیں بنی یا کسی ایسی اکائی کے نام پر نہیں بنا ہوا جس کو ہم کہہ سکیں جی یہ سمبل ہے. اس سینس میں افغانستان مصنوعی ریاست ہے, پاکستان نہیں. تو بہرحال یہ چیزیں سمجھنے والی ہیں, یہ کسی کے اوپر کوئی طنز نہیں, کوئی یہ ہے کہ کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں تو ہمارے پاس بھی تو دلائل ہونے چاہیے. اگرچہ میرے پاس اور بھی دلائل ہیں لیکن
تھوڑی بات کبھی میک سینس کر دیتی ہے جو سمجھنے والے ہوں. بہرحال موجودہ صورتحال یہی ہے کہ کئی دن سے جو ہے ایکچولی جنگ افغانستان اور پاکستان کے مابین تو 1950 سے ہی جاری ہو چکی ہوئی تھی. جنگ صرف گولی چلانے کا نام نہیں ہوتا، بلکہ جنگ جو ہے وہ سرد جنگ بھی ہوتی ہے، گرم جنگ بھی ہوتی ہے. تو جنگ کی اقسام بدل جاتی ہیں لیکن جنگ جنگ ہی رہتی ہے. تو وہ بہت پرانی ہے، کوئی نئی نہیں. تو اس لیے جو آج جو گرم جنگ ہے اس کی جو بنیاد ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ سروائیول آف دا پاکستان ہے. 25-30 کروڑ لوگ اگر پاکستان، تو وہ ان کا سروائیول اسی میں ہی ہے کہ وہ ایک مضبوط وفاق میں رہیں، ورنہ 25 سے 30 کروڑ لوگوں کا مستقبل بالکل اور بالکل خراب ہوگا. خون، قتل اور معلوم نہیں کیا کچھ ہو جائے گا. تو یہاں ایک بات جو شاید یہ ریئلائز نہیں کر رہے کہ پاکستان کے اوپر جنگیں جو ہیں، جس کا میں وٹنس بھی ہوں، میری میموری میں ہے 65 کی جنگ. جیسے ہی وہ بم پڑتے تھے، طیارے ہوتے تھے اوپر، ڈوگ فائٹ ہو رہی ہے، میرے ذہن میں ہے کہ وہ چمکتے چاندی کی طرح روشن، اور یہ مطلب لائٹ پڑتی تھی تو بڑا، تو بم گر رہے ہیں، شیلنگ ہو رہی ہے. ایک کوئی رانی توپ چلتی تھی وہ شاید پاکستان کی تھی. تو وہ لوگ جو ہیں وہ گھروں سے بھاگے نہیں، اپنا ملک ترک نہیں کیا. میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے، یہ اسپرٹ ہوتی ہے، جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے وہ بھی بارڈر کی طرف جا رہا ہے، جس کے ہاتھ میں داتری ہے وہ بھی بارڈر کی طرف جا رہا ہے. نہتے کوئی پاکستانی پاکستان سے فرار ہو کے ایران میں پناہ نہیں لی، کسی اور ملک میں پناہ نہیں لی. تو یہی 71 میں دیکھنے کو آیا ہے. تو اب اس قوم، کیونکہ وہ جانتے ہیں ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے، اونلی آپشن وہ پاکستان ہے اور اس کو ہم نے بچانا ہے. تو یہ کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ہندوستان، یعنی ہندو اور مسلم کلیش کی بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے. تو وہ ایون جب پارٹیشن ہو رہی تھی تو بلوے ہوئے 10 لاکھ 12 لاکھ لوگ جو ہے بیچارے فضول میں ہی مارے گئے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں ہیں. تو اس لیے یہ ایک خام خیالی ہے کہ ہم کسی ایک قوم کی بیشنگ کر کے، شاونسٹ آئیڈیاز کو پرموٹ کر کے تو اس کو کوئی ڈی مورلائز کر دیں گے، یہ کر دیں گے. میرے خیال میں یہ ان کو پھر سوچنا چاہیے کہ یہ سوچ آپ ترک کر دیں کہ پاکستان ایک مصنوعی ریاست ہے اور وہ ٹائم کے بعد، کچھ عرصے بعد یہ خود ہی کلیپس کر جائے گی. تو یہ 47 سے ان کا یہ بیانیہ چلا ہے اور آج تک اس کے اوپر قائم ہے. یہ بیانیہ ان کو بدلنا ہوگا اور اسی لیے یہ بیان ان کو بند کرنا ہوگا. پاکستان تنہ منم، یہ تو بیوقوفی ہے. پاکستان ایگزسٹ کرتا ہے، جو چیز ایگزسٹ کر رہی ہے نا اس کو ماننا پڑتا ہے. تو اس لیے جب تک اس موٹو پہ کوئی قوم قائم ہے کہ اس کو نہیں ماننا اور اس کو نابود کرنا، پھر امن کا تو یار وہاں کوئی چانس ہی نہیں ہے. آدھے سے زیادہ پاکستان کا حصہ جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا ہے اور یہ آکوپائڈ ہے، ہم نے اس کو آزاد کرانا ہے. آپشن کہاں ہے پھر دوستی کا، امن کا؟ پلیز. اور پھر جیسا میں بارہا بریف کر چکا ہوں، جتنے بھی الزامات پاکستان پہ لگتے رہے ہیں ان کا اصل وہ اس کے برعکس ہیں، افغان کرتے رہے ہیں، یہ افغانستان کی حکومتیں کرتی رہی ہیں. کیونکہ
وہ یہی جو ایک تاریخ جو یہ رہی ہے، تاریخ سے بھی ہمیں کہ جس حکومت نے بھی پاکستان کے قریب آنے کی کوشش کی ہے وہ وہاں دیر پا نہیں ہو سکی، وہ حکومت ختم ہو گئی ہے. ایون ظاہر شاہ کے وقت میں بھی ہم دیکھتے ہیں جو لوگوں کو نہیں پتہ. میں یہ اس کی ایک مثال دیتا ہوں. جب ہم لیبیا میں تھے تو وہاں ایک ہائیلی ایجوکیٹڈ لیبین جو تھا، وہ کوئی کسی زمانے وہ ڈپلومیٹ بھی تھا، اور پھر بعد میں اس نے کرنل قذافی کی بک کو، وہ کیونکہ اچھی انگریزی جانتا تھا اور انگریزی دانوں کی وہاں اچھی انگریزی جاننے والوں کی کمی بھی تھی، اور پھر وہ کیونکہ ان کی کیا لجنہ طوریہ کوئی ریولوشنری ممبر بھی تھا اور قذافی کے نزدیک بھی تھا، تو وہ ہم لوگوں کو لیکچر دینے آیا کرتا تھا گرین بک کے اوپر. کوئی یعنی بڑا آفیشل تھا، جب وہ آتا تھا تو اس کے ساتھ پتہ چلتا تھا یہ کوئی بڑی شے ہے. تو بہرحال بہت نفیس آدمی تھا. پھر وہ آ کے جب انگریزی میں ترجمہ، تو ہاں مجھے یاد آیا، بلکہ یہ خیر بخش مری کے ساتھ نے جو جن لوگوں کو بھیجا ہوا تھا، خیر جنرل شروف جس کا میرا شاید سوز بھی کھیلتا تھا، کمانڈر تھا ان کا بلوچیوں کا، بخش مری ساتھ، خیر ایسے ہی. تو وہ جو ہے نا وہ ٹرانسلیٹ کیا کرتا تھا اس کے جو بھی لیکچر ہوتے تھے انگریزی سے اردو میں. تو وہ پھر کبھی جو ہے وہ ایک آدھی بار اس نے ہمیں اسپیشلی کیا بولتے ہیں لیبیا کیا سٹی سے چکن اور اس قسم کے کھانے وانے بھی بڑے مزیدار وہ تو ہم سب کو دیا بھی کرتا تھا. گپ شپ بھی لگاتا تھا، کاوا شاوا بھی، بڑا جولی بڑا اچھا آدمی تھا. اس نے ہمیں یہ بتایا کہ جناب علی جب ذوالفقار علی بھٹو قذافی سے ملا تو اس نے یہ قذافی کو کہا کہ یار یہ میں سینڈوچ نہیں بننا چاہتا، یہ افغانوں کو تم بھی کوئی اپروچ کرو یہ وہ، اور یہ ویسے بھی بڑے آئسولیٹڈ ہیں، اگر ان کو ہم اسلامی بلاک کے دائرے میں لے کے آئیں تو یہ پھر پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات سمود ہو سکتے ہیں. تو تم اپنی بھی، کیونکہ یہ اسلامی بلاک بنانے کا کانسیپٹ جو تھا اس کے اندر مین فیگر جو تھے یہ بھٹو تھا، یاسر عرفات، بومدین اور حافظ الاسد اور کرنل قذافی وغیرہ یہ تھے، یہ پوری ٹیم تھی. تو پھر اس کے بعد جو ہے کوئی اس کا اس نے ذوالفقار علی بھٹو کے ایڈوائز کے اوپر جو ہے یہ ایک انہوں نے آلریڈی جو پہلے سے فکس تھی فورن منسٹرز آف اسلامک کنٹریز کی جو فورن منسٹر تھے وہ اس کا کیا بولتے ہیں اس کا جو کانفرنس جو ہے وہ ٹرابلس میں ہونی تھی، اور وہاں ڈیسائیڈ ہونا تھا کہ کون سی ملک میں نیکسٹ کانفرنس ہوگی. تو وہ پھر اس کے بعد جو تھا نا وہ جارڈن کا نام آتا تھا، لیکن اکارڈنگ ٹو ڈاکٹر آئی تھنک ہز نیم واز علی سم تھنگ لائک دیٹ. اچھا خیر، وہ پھر اس نے کہا کہ بھٹو نے کہا کہ دیکھو اگر یہ بڑے آئسولیٹڈ ہے افغانستان، یہ رشین بلاک میں ہندوستان کے ساتھ ان کے بڑے اچھے ٹرمز ہیں، اگر ہم اس کو اپنے دائرے میں لے کے آئیں گے افغانستان کو تو اس کا امپیکٹ یہ ہوگا کہ وہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ دشمنی کی روش ترک کر کے ٹوورڈز یہ اسلامی بلاک کانسیپٹ کی طرف آئیں گے. تو اس لیے نیکسٹ کانفرنس جو ہے اگر جارڈن کی بجائے کابل میں کر دی جائے یا افغانستان میں، تو اس سے ہم جو ہے ان کو ایک دائرے میں لانے کی کوشش کریں گے. بہرحال یہ میرے خیال میں 1973 سمر 1973 میں جو ہے یہ تھا کہ اسلامک کنٹریز کے جو فورن منسٹرز کی کانفرنس لیبیا کے بعد جو ہے وہ افغانستان میں ہوگی، اور اس کا سارا جو تھا وہ فنانس وغیرہ لیبیا نے کرنا تھا. اور یہ جو ہے طے پا چکا تھا کہ
ये जून के महीने में गालबन, यानी समर, उसने कहा था समर 1973 में जो वो कॉन्फ्रेंस होनी थी वो वहाँ पर काबुल में होनी थी, जिसके लिए अफगान गवर्नमेंट भी तैयार हो गई थी। और ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो और गद्दाफ़ी की एक बड़ी अचीवमेंट थी। तो अब हम ये देखते हैं कि ये 73 जुलाई में क्या बोलते हैं, ज़ाहिर शाह का भी तख्ता उलट गया। ओके, तो जो आगे चल के देखते हैं कि क्या हुआ कि दाऊद जो कि मुसलसल और हाँ, और जब वो, क्योंकि ज़ाहिर शाह का दौर जो है ना वो प्रोपोगंडे के तौर पे तो बहुत ज़्यादा एंटी पाकिस्तान था, पश्तूनिस्तान इशू ये वो, लेकिन 60s में जो इन्होंने बाजोड़ में हमला किया था, जो भी कुछ हुआ था, और वो फिर यानी सर्द जंग जारी रही, लेकिन गर्म जंग का 1960 to 73 तक जो है ना वो नहीं हमें कोई मिलता। तो यह एक ऐसी अनदेखी इस्टेब्लिशमेंट, ऐसी फोर्स अफ़गानिस्तान में ज़रूर मौजूद है कि जो कोई भी पाकिस्तान की तरफ जिसका टिल्ट होता है वो उसको उठा के रख देते हैं। ओके, ये ऐसा देखने में आया। अब वो अनदेखी फोर्स कौन सी है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल में जो उनके जो हैं पावरफुल पीपल, वो ऐसे हैं इस पोजीशन में कि वो ऐसी जो भी पाकिस्तान की तरफ झुकाव करेगी हुकूमत, वो उसको रुखसत कर देते हैं। तो जैसे ही दाऊद खान पावर में आया तो उसने अपना स्टांस बहुत अग्रेसिव टूवर्ड्स अफ़गानिस्तान पाकिस्तान रखा, और फिर बाद में हम देखते हैं कि कैसे जैसे ही वो हुआ तो पाकिस्तान की तरफ आया तो उसको उसके ख़ानदान समेत सबको मार दिया गया। तो आगे हम देखते हैं कि यहाँ कोई भी जो नताइज ज़ाहिर हो रहे हैं कि कोई भी पाकिस्तानी फ्रेंडली, यानी वहाँ पावर में रहने का फार्मूला ये है कि हुकूमत जो है वो लाजमन एंटी पाकिस्तान हो, चले सर्द जंग रहे वो नहीं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अफ़गानिस्तान की ये जो नई हुकूमत या तालिबान की जो अमेरिकन ने उनको दी है, वो उन्होंने गर्म जंग का आगाज़ किया है। और ये क्योंकि इसके मोटिव जो हैं वो बहुत ही तालिबान को भी नहीं पता कि ये कितने ख़तरनाक हैं, या पता ही होगा क्योंकि वो भी इसी मोटो के ऊपर कायम हैं, इसी नारे पर हैं कि पाकिस्तान तन्ना मनम दागा काफर और मसनूई रियासत दे, मसनूई करखा दे दासे दासे। वो बयानिया जो ज़ाहिर शाह का था, जो दाऊद का था, जो कम्युनिस्टों का था, वो उसी के ऊपर कायम है, लेकिन उसमें अब शिद्दत आई है। तो इसलिए क्योंकि ये नारा जो है ये बहुत ख़तरनाक है, ये बहुत ज़्यादा प्रवोक करने वाला है कि पाकिस्तान को नहीं मानते। मसनूई रियासत, मसनूई करखा, अब आप मुझे बताएं, और ये है कि पाकिस्तान हम लाजमन नबूद करना है। तो आप मुझे बताएं इसके रास्ता क्या रहता है? निगोशिएशन के ऊपर वो आते नहीं, अपना नुकसान करवा, जैसे मैंने माजी की वीडियोस में बताया हुआ है कि अगर वो ये देखें कि पाकिस्तान 100 में से 30 पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है और 70 हमारा हो रहा है, वो फिर भी इस पर इत्मीनान करेंगे कि ठीक है 30 तो उसका हो रहा है ना। आज आप देख लें कि क्या कंडीशन है, इनका ज़्यादा नुकसान हो रहा है, लेकिन वो समझते हैं कि जी चलो पाकिस्तान की मेडिसिन या ये चीज़ें नहीं, इनकी ट्रेड चलो इनको भी तो हो रहा है ना, इसी के ऊपर खुश हैं। अब मसला ये है कि अमेरिकन डॉलर उनको मिल रहे हैं, वो जो टोला है वो तो उनको अच्छे खाने भी मिल रहे हैं, अच्छा पहनने को भी मिल रहा है, बाकी आवाम का क्या है। तो ये चीज़ें जो हैं हम समझे बगैर, यानी कोई दीगर चारा नेस्त
اوکے، جو نتائج نکل رہے ہیں، آج لوگ بڑی باتیں کر رہے ہیں یہ وہ، یہ کوئی دوسرا آپشن نہیں چھوڑا ہوا. اب یہ جس کے سروائیول کا ہوگا تو وہ یہ کہے گا یا آپ نہیں یا گاہک نہیں. تو ایسی بات لوگ چیزوں کو، ہاں ان کا کوئی ایسا ایجنڈا ہو جس میں کوئی فلیکسیبلٹی ہو، جس میں یہ تھریٹ نہ ہو کہ ہمارے ملک پاکستان کے بقا کا مسئلہ نہ ہو، تو پھر تو کوئی گفت و شنید کے امکان ہیں. لیکن وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. اس لیے اور یہ کہ طالبان کو کی لیڈرشپ کو ہٹ کرنا، یہ کوئی پاکستان کی فتح نہیں ہوگی. اوکے، یہ افغانوں کی فتح ہوگی، کیونکہ انہوں نے پوری ایک نیشن کو جو ہے، پہلے تو اس سے پہلے پورے افغانیوں کو انہوں نے برین واش کیا ہوا ہے. وہ اتنی سخت قسم کی ہیٹ انہوں نے افغانوں کے اندر ڈال دی ہوئی ہے کہ 50 سال کے بعد بھی، یہاں رہنے کے بعد بھی وہ، مطلب اب میں کیا کہوں. تو بہرحال اب مسئلہ یہی ہے کہ لوگ اپنے اپنے کومنٹس دینے کی بجائے فیکٹس کو جاننے کی کوشش کریں. سو واٹ آئی واز سیئنگ کہ یہ جناب عالی ایک کوشش تھی کہ ظاہر شاہ کو کی حکومت کو جو ہے وہ اس دائرے میں لایا جائے، اس بلاک میں کوشش ہو رہی تھی. اوکے، وہ اس کا حکومت ختم ہو گئی. داؤد خان جب پاکستان کے ساتھ دوستی کی طرف آیا، اس کی حکومت ختم ہو گئی. اس کے ساتھ تو زیادہ بیچارے کے ساتھ اس کو مار دیا گیا، بچوں کے اس کے یہ سارا کچھ. تو اس سے ہمیں چیزوں کو صحیح تجزیہ کرنے میں مدد ملتی ہے. ہم اپنے وہ قیاس کی بنیاد پر تجزیوں کو لے کر حقیقت کے دور رہیں. یہاں کہا جاتا ہے جی پاکستان اس کو 5واں صوبہ نہ بنائے، وہ ماچو دو، وہ تو پورے آدھے پاکستان کو اپنا حصہ مانتے ہیں. ہم نے تو کبھی کہا بھی نہیں ہے کہ یہ 5واں صوبہ ہے. تو اس لیے یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو سمجھنے کے بعد آدمی ایک نتیجے پہ پہنچتا ہے. دیکھیے جی، یہ طالبان کو شکست دینا، یہ میں بارہا کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان کی نہیں بلکہ افغانستان کے عوام کی فتح ہے. اور پھر وہ ایلیمنٹ جو بہت زیادہ اینٹی پاکستان ہے، جو بہت زیادہ جو ہے وہ ایکسٹریم کے اوپر جا کے پاکستان، جو مطلب مختلف ممالک ویسٹ میں خود بیٹھے ہوئے ہیں، کہاں پر، کوئی امریکہ میں، کوئی اچھا یہ اس امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں جس کے بارے میں مجھے یاد ہے میرے ہاتھ میں وہ اسموکنگ کرتا تھا، مالبرو پیکٹ تھی. اوکے، آئی تھنک 90 افغانی کی ملتی تھی. تو وہ ایک کامریڈ صاحب آئے، تو اس نے لٹرلی وہ میرے ہاتھ پر، میں نے نکالا تو پینے لگا تو اس نے مارا. میں حیران ہو گیا. میں نے کہا جی کیا ہوا؟ کہتا ہے تم کیسے انقلابی ہو؟ میں نے کہا کیوں، کیا ہو گیا؟ امریکن برانڈ پیتے ہو، مالبرو تمہیں نہیں پتا؟ میں نے کہا اچھا جی. اس نے جناب ایک رشین سگریٹ نکالا جس کا نام تھا یاوا. یاوا، خیر پتہ نہیں رشین میں اس کا کیا مطلب ہوگا. وہ اس نے میری طرف پیش کیا کہ یہ پیو. وہ سگریٹ کیا تھی، ایک ٹاکی تھی، لگا دو تو بجھتا ہی نہیں تھا. خیر بہرحال، تو اب وہی لوگ جو ہیں کہاں رہ رہے ہیں؟ واشنگٹن میں. اوکے، ان کے بچے امریکنائز ہو چکے ہوئے ہیں اور خود بھی انگریزی میں ہی اب بات کرنا پسند کرتے ہیں، خود بھی مالبرو پیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ. تو بہرحال، تو یہاں یہ ایلیمنٹ جو ہے طالبان کے پیچھے ہے. ان کی شکست جو ہے، طالبان کی شکست اصل میں اس شاونسٹ طبقے کی ہوگی. اور یہ کبھی کمیونسٹ کا لبادہ لگا لیتے ہیں، کبھی طالبان کا اور کبھی کسی کا. تو یہ منافق لوگ ہیں، یہ کسی قوم کے نہیں ہیں، جو نفرتیں پیدا کرتے ہیں اور جھوٹ کی بنیاد کے اوپر بلیم. اور یہ نہ ان کی نالج ہے، نہ یہ ایسی کوئی ان کی کوئی اپ برنگنگ ایسی رہی ہو کہ بھئی آدمی کہہ سکے. تو یہ غنڈے، یہ اس قسم کے بیکار لوگ
جب وہ کوئی پارٹی پاور میں آئی تو وہ کہہ دیا جی ہم بھی کمیونسٹ ہیں، تو چلو اسی میں دو گالیاں مذہبی خدا کو دیں، انکار کیا، تو وہاں کمیونسٹ ہونے کا جو ہے یہی تھا معیار کے یا تو آپ آئے پاکستان کو گالی دیں اسلامی اشعار پر اور جو بھی اسلام کے خلاف بکواس کریں تو آپ کمیونسٹ ہیں، چاہے آپ اسمگلر ہیں، چاہے آپ کیا نام ہے قاتل ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، ڈزن میٹر، آپ وہاں آ کے کسی جلسے میں کسی پارٹی دفتر میں جا کے بول دیں لینن وائی ٹولو نہ جہان کے یو شاید وجود نہ لاری صرف یو شاید اگر مادہ دے تو چک 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 واہ جی واہ مل گئی راگلے، تو وہ یہ وہاں معیار تھا. اوکے، تو یہ لوگ جو ہیں جن کی کوئی بیک گراؤنڈ نہیں، نہ ایجوکیشن، یہ وہ انہوں نے ایٹیز میں جو ہے وہ مارکس کا لبادہ پہن کے تو وہی شاونسٹ آئیڈیاز کو پروموٹ کرتے رہے. بہرحال اب مسئلہ یہی ہے کہ یہ ایک سازش ہے طالبان کو طاقت ملا کے پاکستان کے ساتھ انٹرفیئرنس کرنا، کیونکہ اس کا نتیجہ امیجیٹلی وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کلیپس کر جائے گا، ہمارے پیچھے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے، ہمارے ساتھ اسرائیل ہے، انڈیا ہے، منتھلی اتنے پیسے مل رہے ہیں، اور ہمیں کیا ہے، ہم نے تھوڑے سے پیسے جو ہے وہ ان کو دے دینے ہیں جہاں سے خود کا ہی بچے آئیں گے، یہ وہ تو وہ پاکستان کے اوپر. تو ان کے لیے تو بہت آسان ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ اینڈ آف دا ڈے پاکستان تقسیم تو نہیں ہوگا لیکن افغانستان تقسیم ہونے کے زیادہ امکانات ہیں طالبان کے طاقت میں رہنے سے. اور اگر کوئی فورس طالبان کو ہٹ کر رہی ہے تو وہ افغانستان کے عوام کے مفاد میں ہے. تو یہ فوکس ہونا چاہیے. اس لیے یہ افغانوں کی ہم جنگ لڑ رہے ہیں پھر سے. ہم نے پہلے بھی 1920s میں بھی اینگلو افغان وار میں ہمارے رضاکار گئے تھے، ان کی مدد کی تھی. بنوں کو ہارڈ قبضہ جو ہوا تھا ایک ٹائم کے لیے افغان فورسز کا، اس میں مین رول جو پلے کیا تھا، جو سب سے بڑی وکٹری ہے اس جنگ کی، وہ سب کانٹیننٹ کے جو مسلمان وہاں گئے ہوئے تھے ان کی وجہ سے ہوا تھا. تو یہاں پھر سوویٹس آئے ہیں تو ایٹ لیسٹ 90,000 یوتھ پاکستانی وہاں گئے ہیں جو رضاکارانہ طور پر گئے ہیں، کوئی پیسے لینے نہیں گئے. یہ عرب وغیرہ جو جاتے تھے نا وہاں، خدا کی قسم ہے میں تو اس وقت وہاں رہا ہوں ان کے ساتھ، وہ عیاشی کرنے کے لیے یا شادیاں کرنے کے لیے آتے تھے، ایسے یہ بغیرت لوگ تھے. اوکے، اور فرنٹ کے اوپر کہاں گئے ہیں؟ یہ زیادہ تر اربن ایریاز میں رہے ہیں اور وہاں عیاشیاں کرتے رہے. اب میں اب کیا بتاؤں، یہاں کوئی آگے کہتا ہے جی وہ بڑے ٹف کمانڈوز، اور یہ وہ بہن چودوں کو بندوق اٹھانی نہیں آتی تھی، 2 ڈنڈ بیٹھ کے نہیں لگا سکتے تھے. اور میں نے تو اوروں کو بھی دیکھا ہوا ہے یہاں پر. تو یہ ایسے ہی غلط ڈس انفارمیشن پھیلا کر تو لوگوں کو آج جو ہے وہ مغلوب کرنے کی کوشش ناپاک لوگ کرتے ہیں. تو اس لیے یہ چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اگر یہ طالبان کی موومنٹ جو ہے یہ بنیادی طور پہ پشتون قوم کو آئسولیٹ کرنے کے لیے بنائی گئی ہے. یہ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ جناب اب پشتونوں کا دوسرا گھر پنجاب ہے، جب اور انہوں نے یہ شروع کر دی پنجابی بیشنگ، جی پنجابی پنجابی پنجابی. پہلے کیا ہوتا تھا آئی ایس آئی آئی ایس آئی آئی ایس آئی، اب پنجابی 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 پنجابی. تو یہ کیا ہے، نارتھ میں جو ہے وہ بھی اینٹی پشتون فیلنگز ہیں، تاجک میں بھی ہیں، ہزارہ میں بھی ہیں، یہ ریالٹی ہے. ایک ریجن رہ گیا تھا وہ پنجاب تھا، جن کی اب وہ انہوں نے اس کو بھی وہ پنجاب پنجاب پنجاب، حالانکہ ہمیشہ سے
پنجاب افغانوں کا یا پشتون قوم کا دوسرا گھر رہا ہے. آج بھی 20-30% پاپولیشن جو ہے وہ نسل کی پشتون ہے یا افغان ہے، لیکن انہوں نے پنجاب میں رہے ہیں. اوکے، تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. اور یہ کہنا کہ جناب علی یہ امریکہ کی جنگ ہے، یہ اسرائیل کی جنگ ہے، یہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ویری کلیئر ہیں، وہ کلیئر ہیں کہ ہم نے پاکستان کو ختم کرنا ہے. تو ٹھیک ہے، جب تک وہ اس نعرے پر اور اس بیانیے پر قائم ہیں، امن کوئی نہیں ہو سکتا. تو اس لیے یہ یقیناً اور یقیناً نیئر فیوچر یہ اس کے اثرات تو نکلیں گے. اوکے، لیکن اگین یہ ہمارا سروائیول ہے. اوکے، اور جب سروائیول کا مسئلہ ہو تو آدمی کسی بھی حد تک جا سکتا ہے. ہم نے جو کچھ بھی یہاں ہے یہ سمجھنا ضروری. پھر وہی کہ جی وہ پاکستان نے ہم سے دشمنی ہمیشہ رکھی ہے. کیا دشمنی رکھی ہے جی وہ شمشیر بیس دیا. اگین میں کہتا ہوں، وہ اس کو تو آپ پاکستان کو تو کیا بولتے ہو کہ یہ ہمارا دشمن ہے ریاست. اوکے، آفیشلی آپ نے اس کو قرار. اب دشمن سے آپ کیا توقع رکھتے ہو؟ لیکن کیا قندھار سے طیارے نہیں اٹھتے تھے؟ کیا بگرام سے نہیں آتے تھے؟ کیا کابل کے ایئرپورٹ سے نہیں ڈرون اٹھتے تھے؟ جنہوں نے لاکھوں افغانوں، بے گناہ افغانوں کو مار دیا. مجھے بتایا جائے، آپ نے کبھی ترکئی کو، کیا نام ہے، حامد کرزئی کو پوچھا؟ وہ تو طالبان کل تک یہ لینن کو خدا سے بڑا درجہ دیتے تھے، آج ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی ہے. یہ وہی نسل ہے، سر عام یہودیت کے طرفدار ہیں یہ. اور لبادہ کیا جی اسلام کا. ویسے پاکستان کی حکومت کو جو ہے نا، یہ مادر چود کیا نام ہے اس کا، اور یا مقبول جان، اس کو تو سزا دینی چاہیے. یہ بینچود، ابھی مجھے کسی نے لنک بھیجا تھا کہ وہ وہاں پر کیا ہندوستان کی ہندوؤں کے ساتھ مل کے تو وہی بیانیہ دے رہا ہے جو ہندو چاہتے ہیں. یہ ایسا مادر چود ہے، اس کو غداری کے اندر پکڑو بینچود کو، حرامزادے کو. ویسے اس نے جو بھی بکواس کی ہوئی ہے وہ بھی غلط کی ہوئی ہے افغانستان کے بارے میں. میں نے کمنٹ کر کے لکھا تھا اس مادر چود کو کبھی بھی سامنے نہیں آ سکتا. وہ جی وہ انہوں نے ڈیورنگ لائن جو ہے افغانوں نے تو خون دے کے دی ہوئی ہے، ہمیں یہ تحفے میں ملے. تیری مادہ چود، تو حرامزادے، یہ کیا کہنے والا ہے؟ وہ تو امیر عبد الرحمان کی ریکویسٹ کے اوپر بنی ہے. کہاں جنگیں ہوئی ہیں، کہاں خون دیا ڈیورنگ لائن کے لیے؟ انہوں نے پیسے لیے، انہوں نے. یہ مادر چوت کہہ رہا ہے کہ انہوں نے تو خون دیا اور ہمیں تحفے میں ملا ہے. تیری مادہ کبھی تو سامنے آ میرے پین چوت کتی ہوئے بچے. اور اگر پاکستان میں اس کو پکڑ کے غداری کا کیس چلنا چاہیے ماں چوت. اس کی وجہ سے یار خودکش حملہ بچے بنے ہیں. اوکے، اس کی جو تبلیغ سے انسپائر ہو کر کہ یہ حق پر ہیں طالبان. اوکے، کہ یہ صحابہ سے بھی بڑے جہادی ہیں، تو ہم اگر ان کے لیے خودکش حملہ کر کے 10-4 پاکستانی فوجیوں کو مار دیں گے تو کیا ہے، جنت میں جائیں گے. یہ اس کو پکڑنا چاہیے ماچوت کو، بلکہ طالبان سے لڑنے سے پہلے اس کو ہینگ کرنا چاہیے تھا. یہ بڑی کمزوریاں ہم میں، ماچوت کتی کے پتر کو پکڑو. خیر، تو دیکھیے جی یہ چیز ہے. جب تک کہ سمپل سی یہ ہے، جنگ ہے، اور اگر وہ پاکستان کی ٹرمز کے اوپر یہ اس کی جو ہے وہ آتے ہیں تو پیس ہونا چاہیے، دوستی ہونی چاہیے، پیار محبت ہونا چاہیے. لیکن اگر وہ وہی پرانی ڈگر ہے تو پھر ٹھیک ہے، یا وہ نہیں ہے، یا آپ نہیں دو، یا نہیں ہے، یہی پھر ہوتا ہے. تو اس لیے اپنے فلسفے اپنے پاس رکھیں، اپنی چیزیں. وہ ہمارے شاہ راگ کو دبوچنا چاہتے ہیں، پاکستان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ اوپنلی کہتے ہیں. تو اب ہم کیا کریں اس کے اوپر بتاؤ. یہ تو انہوں نے بہت لیٹ کیے ہیں آپریشن. بہرحال یہ ہے کہ یقیناً اور یقیناً امن، پیار، محبت وہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب دونوں فریق اس کے اوپر ایگری ہوں.
ایک فریق جو ہے وہ کسی کنڈیشن پہ نہیں آ رہا، کسی چیز کو نہیں مان رہا، وہ اس فہم میں ہے کہ پاکستان کو تو ہم نے نابود کرنا ہے اور یہ یہی وقت ہے. تو ریالٹی کو دیکھنا چاہیے.